السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہماری اپنی ہی اس چینل ہیلپر فار عربک میں آپ سب کو خوش آمدید اور ویلکم ہیں۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے سفیرۃ القمر کی کہانی کے 2 پارٹ پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کہانی کا پارٹ نمبر 3 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ الافیال الغازیۃ، حملہ آور ہاتھی۔ غزا یغزو کا معنی حملہ کرنا، اسی سے غازن یا غازیون اسم فاعل کا صیغہ اور یہ اس کا مؤنث ہے غازیتن۔ اور الافیال جمع غیر ذوی العقول ہے، اس لیے اس کی صفت واحد مؤنث لائی گئی۔ الافیال الغازیۃ حملہ آور ہاتھی۔ فی الیوم الثامن عشر انتہا بها السیر الی وادی القمر، 18ویں دن میں وہ چلتے چلتے وادی قمر تک پہنچ گئے۔ انتہا ینتہی، امتحان کا ایک معنی ہے رک جانا، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو چیز بھی رسول تم کو دے اس کو لے لو اور جس چیز سے تمہیں روک دے رک جاؤ۔ یہاں انتہا ینتہی کا معنی ایک ہوتا ہے پہنچنا، اور جب باصلہ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے پہنچا دینا۔ تو انتہا بها السیر کا معنی ہوتا ہے چلنے نے ان کو پہنچا دیا وادی قمر کی طرف۔ 18ویں دن میں وہ چلتے چلتے وادی قمر تک پہنچ گئے۔ الافیال دخلت الوادی، سب ہاتھی وادی میں داخل ہوئے۔ لم تستأذن سکان الوادی، انہوں نے وادی کے باشندوں سے یعنی وہاں کے رہنے والوں سے اجازت نہیں مانگی۔ سکان یہ ساکن کی جمع ہے، ساکن کا معنی رہنے والا، باشندہ، اس کی جمع سکان۔ الافیال الکبار غزت الارانب الصغار، بڑے ہاتھیوں نے چھوٹے خرگوشوں پر حملہ کر دیا۔ اقدام الافیال الکبار ہدمت بیوت الارانب الصغار، بڑے ہاتھیوں کے قدموں نے چھوٹے خرگوشوں کے گھروں کو گرا دیا۔ الارانب خافت ہربت من دیارها، عزمت علی ان تاخذ بثارها وتنتقم من اعدائها، سب خرگوش ڈر گئے، اپنے گھروں سے بھاگ نکلے۔ انہوں نے ان ہاتھیوں سے انتقام لینے کا ارادہ کر لیا اور اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کا عزم کر لیا۔ اعداء یہ عدوٌ کی جمع ہے یعنی دشمن، اور ثأر کا معنی ہوتا ہے انتقام، اور اخذ یاخذ اخذن باب نصر سے اس کا معنی ہے لینا پکڑنا، اور دیار یہ دارن کی جمع ہے۔ ایھا القاری الصغیر انت تسألنی کیف تنتقم الارانب الصغار من اعدائها الافیال الکبار، اے چھوٹے قاری تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ کیسے چھوٹے خرگوش ان کے دشمن بڑے ہاتھیوں سے انتقام لیں گے۔ انا افسر لک ما غاب عن بالک، تو میں تیرے سامنے اس چیز کی وضاحت کرتا ہوں جو تجھے یاد نہیں یا جس کو تو جانتا نہیں۔ بالن کا معنی ہوتا ہے دل، عقل، حالت، اہمیت، اسی سے ذو بالن کا معنی اہم، محتم بالشان۔ غاب عن بالہ کا معنی ہوتا ہے بھول گیا، یاد نہ رہا۔
اور آتا بالہ الا کی صلے کے ساتھ توجہ دینا، لحاظ کرنا، اور خطر یخطر خطوراً ببالہ اس کا معنی ہوتا ہے دل میں آنا، ذہن میں آنا۔ ما بالو کا تیرا کیا حال ہے، یہاں بالن کا معنی حالت، ما بالو کا تیرا کیا حال ہے۔ خیر تو غابہ عن البال کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا، یاد نہ رہنا۔ انا اجیب عن سوالک میں تجھے تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ الارانب الصغیرۃ کانت علی حق چھوٹے خرگوش حق پر تھے۔ الافیال الکبیرۃ کانت علی باطل اور بڑے ہاتھی باطل پر تھے یعنی ناحق تھے۔ اعتدت علی الارانب الصغیرۃ جنہوں نے چھوٹے خرگوشوں پر زیادتی کی یعنی ظلم کیا۔ تعدی یتعدی اور اعتدا یعتدی اعتداء علی کے صلے کے ساتھ زیادتی کرنا، ظلم کرنا۔ الارانب الصغیرۃ لم تعتدی علی الافیال الکبیرۃ چھوٹے خرگوشوں نے بڑے ہاتھیوں پر زیادتی نہیں کی۔ الافیال الکبیرۃ کانت مغرورۃ بقوتھا بڑے ہاتھیوں کو اپنی طاقت و قوت پر گھمنڈ تھا۔ الارانب الصغیرۃ کانت مستمسکۃ بحقھا معتزۃ بوطنھا چھوٹے خرگوش اپنے حق کو تھامے ہوئے تھے، اپنے وطن پر نازاں تھے یعنی اپنے وطن پر فخر و ناز تھا۔ استمسک یستمسک استمساکا بہ مضبوطی سے پکڑنا، تھامنا، چمٹنا، محفوظ کرنا۔ اور اعتز یعتز اعتزان اور تعزز یتعزز تعززا اعتز یعتز اعتزازا اور تعزز یتعزز تعززا فخر کرنا، ناز کرنا، سربلند ہونا، مضبوط ہونا، عزت حاصل کرنا، تقویت حاصل کرنا وغیرہ۔ اور اسی سے معتزن کا معنی نازاں، سربلند۔ الارانب ضعفت من حماستها لم تستسلم لہزیمتها خرگوشوں نے اپنے جوش کو اور بڑھا دیا، وہ شکست کے سامنے جھکے نہیں یعنی ہار نہیں مانی۔ استسلم یستسلم استسلاما کا معنی سر تسلیم، خم کر دینا، جھک جانا، فرما برداری کر لینا، فرما بردار ہو جانا۔ فی بیت صفصافۃ صفصافہ کے گھر میں۔ الارانب اسرعت الی بیت زعیمتها اخبرتها بما جرى خرگوشوں نے ان کے لیڈر کے گھر کی طرف جلدی جلدی راہ لی یعنی جلدی اس کے گھر گئے اور جو کچھ پیش آیا اس کی خبر دی۔ الارانب کانت تہتدی برأی صفصافۃ خرگوشوں نے صفصافہ کی رائے سے راہ پا لی یعنی راستہ مل گیا۔ جرا یجری جرین کا معنی دوڑنا، بہنا، اور اگر کوئی گھٹنا پیش آئی ہو تو اس موقع کے اوپر بھی جرا کا استعمال ہوتا ہے۔ الارانب کانت تعرف ما تمیزت به صفصافۃ من اقدام و شجاعت و حکمت و براء سب خرگوش ان صفات و اوصاف کو جانتے تھے جن کی وجہ سے صفصافہ ممتاز تھا، یعنی ہمت و پیش قدمی، بہادری، دانائی اور مہارت۔ ولیکن ماذا تصنع الزعیمۃ صفصافہ
اور لیکن صفصافہ لیڈر کیا کرے؟ کیف تنتقم لشعبها من عدوها، کیسے وہ اپنی جماعت کا ان کے دشمن سے بدلہ اور انتقام لے۔ شعبن کا معنی جماعت اور اس کی جماعتی شعوب۔ اطالت التفکیر و احکمت التدبیر، اس نے دیر تک غور و فکر کیا اور مضبوط تدبیر کی۔ اطال یطیل اطالتن کا معنی لمبا کرنا۔ اگر آپ کو یہ کہنا ہو کہ میں لمبی بات کرنا نہیں چاہتا تو آپ یوں کہیں گے انا لا اريد ان اطیل علیکم الکلام، انا لا اريد ان اطیل علیکم الکلام، یعنی تمہارے سامنے لمبی گفتگو کرنا میں نہیں چاہتا۔ تو اطال یطیل اطالتن لمبا کرنا، اور احکم یحکم احکامن کا معنی مضبوط کرنا۔ صفصافۃ کانت عاقلۃ شجاعۃ، صفصافہ عقل مند اور بہادر تھا۔ یہ میں مذکر کا ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ خرگوش، یہاں پر اگرچہ یہ صفصافہ مؤنث ہے لیکن خرگوش کو سامنے رکھتے ہوئے مذکر کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ صفصافہ عقل مند اور شجاع اور بہادر تھا، یعنی خرگوش، صفصافہ خرگوش عقل مند اور بہادر تھا۔ ورنہ ہے تو یہ مؤنث، اگر اس کا نام دیکھا جائے تو یہ ترجمہ کریں گے کہ صفصافہ عقل مند اور بہادر تھی۔ العقل والشجاعۃ اذا اجتمعا یصنعان العجائب، عقل مندی اور بہادری جب مل جاتی ہیں تو وہ انوکھی باتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ العقل والشجاعۃ اذا اجتمعا یدکان الجبال ویہزمان الافیال، عقل مندی اور بہادری جب مل جاتی ہیں تو وہ پہاڑوں کو گرا دیتے ہیں اور ہاتھیوں کو شکست دے دیتے ہیں۔ دکا یدک کو دکن کا معنی منہدم کرنا، گرا دینا، ویران کرنا، اجاڑ دینا، زمین کو ہموار کر دینا۔ اسی طرح دکل منازل بالبلڈوزر، یعنی بلڈوزر سے مکانات کو گرا دینا۔ اور ہزم یا ہزم کا معنی ہوتا ہے شکست دے دینا، اور اسی کو اگر باب انفعال کے اندر لی جائے انہزم ینہزم انہزامن کا معنی شکست کھا جانا۔ صفصافۃ قالت للارانب حق الضعیف الجریء لا بد ان ينتصر على باطل القوی المسیء، على باطل القوی المسیء۔ صفصافہ نے خرگوشوں سے کہا جرأت مند کمزور کا حق بدسلوک طاقتور کے باطل پر ضرور غالب رہتا ہے۔ انتصر ینتصر، انتصارن کا معنی کامیاب ہو جانا، غالب آ جانا۔ حیلۃ الضعیف الذکی تنتصر علی بطش الجبار القوی، ہوشیار کمزور کی تدبیر زبردست طاقتور کی پکڑ پر غالب رہتی ہے۔ فی نہایت المؤتمر اعدت صفصافۃ وصواحبها خطۃ باریعۃ لتخلیص الوادی وطرد الاعادی، کانفرنس یعنی مجلس کے اختتام میں صفصافہ اور اس کے ساتھی خرگوشوں نے ایک ماہرانہ پلان وادی کو آزاد کرنے اور دشمنوں کو بھگانے کے لیے کیا۔ ترد یطرد تردن، باب نصر عنصروں سے دور کرنا، ہٹانا، باہر نکالنا، برطرف کرنا، جلا وطن کرنا، برخاست کرنا۔ اور اسی سے تردن کا معنی جلا وطنی اخراج، اور اسی سے تریدن اور مطرودن نکالا ہوا، جلا وطن کیا ہوا، نظر انداز کیا ہوا۔ اور تردن کا ایک معنی ہوتا ہے بنڈل، پیکٹ،
یا پارسل، جس کی جمع آتی ہے طرودن۔ یہ تھا اس کہانی کا پارٹ نمبر 3۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر اس کہانی کا پارٹ نمبر 4 پیش کیا جائے گا، تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجیے، اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کیجیے اور ہماری اس چینل سے جڑ جائیے اور سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔